بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل مع الرجل ازکا من صلاته وحدہ۔ سیدنا ابی بن کعب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کی اکیلے آدمی کی نماز جو ہے وہ کم درجے کی ہے دو آدمیوں کے مقابلے میں۔ دو آدمی نماز پڑھ رہے ہوں اور ایک اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دو آدمیوں کا مل کر نماز پڑھنا اکیلے آدمی کی نماز سے بہتر ہے۔ یعنی اگر دو آدمی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ جماعت کروا لیں، بہتر۔ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَىٰ مِن صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، اور تین آدمیوں کا مل کر نماز پڑھنا دو آدمیوں کے نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور جتنے بھی جس قدر زیادہ نمازی ہوں گے وہ اللہ کو بھی زیادہ محبوب ہے۔ یعنی یہ مطلب جس جماعت میں نمازی زیادہ ہے نا، اس جماعت کا ثواب اور اس کی قدر و منزلت بھی زیادہ ہے جتنے زیادہ نمازی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کوشش کی کرنی چاہیے کہ جماعت ایسی جماعت میں شامل ہو جس میں لوگ زیادہ ہیں، جس میں تعداد زیادہ ہے لوگ۔ اب یہ چیز ہے کہ بس اوقات مطلب مسجد میں دو جماعتیں بھی ہوتی ہیں نا، ایک جماعت ہو گئی ہے، اس کے بعد پھر بعد میں جو لوگ آتے ہیں وہ پھر لگتا جماعت کرواتے ہیں، تو کچھ لوگوں کا یہ ذہن بن جاتا ہے چلو میں بعد چ جاؤں گا، تو جی بعد جو جماعت ہوگی نا وہ دن پڑھ لیں۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بعد میں جماعت ہو رہی ہے جماعت کا ثواب تو ملے گا، لیکن جو پہلی والی جماعت ہو چکی ہے جس میں تعداد زیادہ ہے اس جماعت کا ثواب زیادہ ہے اس کے مقابلے میں، چاہے وہ ہے جماعت ہی دوسری بھی، لیکن اس کا کم ہے اس کا زیادہ ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا جس جماعت میں بھی بندے زیادہ ہوں، آدمی زیادہ ہوں، اس کا جو ہے نا وہ ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ سیدہ ام ورقہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے امرہا ان تؤم علی دارہا، اہل دارہا، کہ وہ اپنے آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کروائے۔ ام ورقہ یہ عورت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابیہ ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ نبی علیہ السلام غزوہ بدر میں جا رہے تھے، غزوے کے لیے، جنگ بدر کے لیے، تو انہوں نے اجازت مانگی کہ مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ادھر پیچھے رہ کے تو اپنے گھر والوں کی امامت کرو۔ تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ تم اپنے گھر والوں کی، یعنی جو باقی گھر والے ضعیف عورتیں ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں، فرمایا کہ تم اپنے گھر میں رہ کے گھر والوں کی امامت کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت جو ہے وہ امامت کروا سکتی ہے، لیکن عورتوں کی، مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی۔ اس بارے میں باقاعدہ روایت پیچھے گزر چکی ہے پہلے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے استخلف ابن ام مکتوم، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے نائب مقرر کیا۔ یعنی آپ کسی جنگ پر گئے اور پیچھے کس کو نائب بنا کر گئے؟ عبداللہ بن ام مکتوم کو۔ یا ام الناس، وہ لوگوں کو امامت کرواتے تھے۔ وَهُوَ أَعْمَى، حالانکہ وہ نبینے تھے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے امامت کے لیے کس کو مقرر کیا؟ ایک نبینے شخص کو۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبینہ بندہ بھی نماز جماعت کرا سکتا ہے، نماز پڑھا سکتا ہے۔ تو حالانکہ ہمارے یہاں جو فقہ حنفی والے بھائیان آپ وہ اس چیز کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جی نبینہ بندہ جو ہے وہ جماعت نہیں کروا سکتا۔ کیوں نہیں کروا سکتا؟ جی لو جی وہ اپنے سنجے کا خیال نہیں رکھ سکتا، تو اس وجہ سے وہ جو ہے نا وہ جماعت کے لیے صحیح نہیں۔ حالانکہ جس طرح وہ خیال رکھتے ہیں نا جتنا زیادہ، اس نے یہ بھی نہیں رکھتے، ہاں جی، جتنا وہ رکھتے ہیں۔ تو یہ بہرحال حدیث سے جو ہے نا وہ بچنے کی کہہ لیں کہ بھئی اپنے اپنے بہانے بنائے ہوئے ہیں۔ تو حدیث کے اندر آ گیا کہ نبی علیہ السلام نے نبینے بندے کو جماعت کے لیے مقرر کیا ہے، تو بس ثابت ہے، شریعت جو ہے وہ۔ سیدنا ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صلوا علی من قال لا الہ الا اللہ، ہر اس بندے کی نماز جنازہ پڑھو جو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ وصلوا خلف من قال لا الہ الا اللہ، اور ہر اس بندے کے پیچھے نماز بھی پڑھ لو جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ یہ دارقطنی کی روایت سند ضعیف ہے، یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ ہر بندے کا عقیدہ جو ہے وہ دیکھ کے اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی۔ اگر بندہ کلمہ تو پڑھتا ہے اور اس کی شرکی عقائد بھی ہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، مشرک بندے کے پیچھے نماز۔ یہ بھی حدیث ہے جی، نہیں عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے، سختی نہیں ہے، یہ دلائل کا استدلال ہے۔
حدیث نہ اس بارے میں پوری صحیح وارد ہے کہ آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں، اس طرح یہ والی یہ سند ضعیف ہے، نہ ہی یہ والی ہے کہ نہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی احادیث سے قرآن سے شرک کی مذمت تو ثابت ہے نا، تو جس بندے کا عقیدہ شرک کیا ہے تو اس بندے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنے کے متعلق حدیث آ گئی، اس کا مطلب بے شک ضعیف ہے، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں فضائل میں حدیث بھی ہو نہیں، یہ فضائل میں تھوڑی ہے، یہ تو احکام میں ہے نا، نماز کا مسئلہ کو عام تھوڑی فضائل میں تھوڑی آتا ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اتا احدکم الصلاۃ۔ اب وہ بھی دیکھیں نا کہ وہ جو صحابی آئے تھے مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، نبی صاحب نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، کیا وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ رہے تھے؟ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا تو نماز پڑھ رہے تھے نا، کلمہ پڑھا تھا انہوں نے، لیکن پھر بھی آپ ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، جا کے دوبارہ پڑھ۔ یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی کچھ ایسی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور وہ اگر امام کرے گا تو اس امام کے پیچھے نماز نہیں۔ جی نبی ابی طالب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا احدکم الصلاۃ والامام ولا حال، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے آئے تو امام جس حال میں ہو فلیصنع کما یصنع الامام، تم اسی طرح کرو جس طرح امام کر رہا ہے۔ وہی بات جو پیچھے صحیح حدیث میں گزر چکی ہے، بہرحال اس کی سند ضعیف ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے، سندن یہ روایت ضعیف ہے، لیکن مسئلہ ٹھیک ہے کہ جس طرح پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جب امام جس حالت میں بھی ہو اسی حالت میں آ کے فوری امام کے ساتھ مل جانا چاہیے، چاہے امام رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، تشہد میں ہے، جہاں بھی ہے امام کے ساتھ مل جانا چاہیے، اور جتنی امام کے ساتھ مل جائے اتنی نماز امام کے ساتھ پڑھ لے، باقی بعد میں پوری کر